بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ وعلی والسلام آلک علیک و سیدی یا رسول صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ وعلی آلک السلام وصحابک علیکم سیدی یا ویورس، حبیب آج کا ہمارا موضوع ہے شرک۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے سرکار سے، شرک کی تعریف کریں۔ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے شرک کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں شرک ہو گیا یہ بات شرک ہوگی وہ بات شرک ہو گئی۔ تو اصل شرک کی تعریف ہے کیا، شرک کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیں، شرک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات سے صفات یا عبادت میں، اللہ کی ذات یا صفات یا اس کی عبادت میں مخلوق کو کسی بھی طرح سے شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرع عقائد نسفی میں لکھا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ عظیم ہے، جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک کی معصیت سے، شرک کی بیماری سے، اس گناہ عظیم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر سن لیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو اس میں شامل کر لینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ حضور، میرا آپ سے سوال ہے، شرک کی ممانعت پر قرآن پاک سے کوئی دلیل سنائیں۔ شرک کی ممانعت پر قرآن پاک سے کوئی دلیل؟ سنائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے کہ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی سن لیجئے شرک کی ممانعت۔ ابن ماجہ شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، یعنی کہ تمہارے وجود کے جسم کے اگر ایک طرف کو ٹکڑے کرنے کا، تمہارے جسم کا کیما بنانے کا بھی کوئی تمہیں کہہ رہا ہے نا، تو وہ کہے کہ یا شرک کرو، نہیں تو تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تو ٹکڑے کروا لینا، قبول کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا۔ اتنا بڑا شرک جو ہے، اتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے، کیا جو نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں، اسے مخلوق پر بولنا جائز ہے؟ ذرا روشنی فرما دیں۔ جی، جو نام اللہ رب العزت کے لیے بولے جاتے ہیں، اسے مخلوق خدا کے لیے بولنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسے بعض اوقات کئی لوگ شرک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہے، بولنا جائز ہے۔ کس طرح سے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے صفاتی نام جو ہیں وہ مخلوق کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہیں، اسی طرح مخلوق کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ حیٌ ہے، الحی، وہ زندہ ہے، لیکن مخلوق کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28،
اللہ رب العزت رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم فرمایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آخری آیات مبارکہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم فرمایا ہے۔ تو اس طرح یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں؟ بندوں کو حافظ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے حافظ۔ حکیم اللہ پاک کا نام ہے، لیکن بندوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ مالک اللہ کا نام ہے، لیکن بندوں کے اوپر بھی مالک بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ بندوں کے اوپر بھی وہ نام اگر صفاتی نام بولے جائیں تو شرک نہیں ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ جی حضور والا شان، میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ لوگ کلمہ گو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس ناک یہ معاملہ ہے۔ میرے شیخ طریقت، مرشد گرامی، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دور حاضر کے بہت عظیم الشان ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ دور حاضر کے مجدد عصر حاضر تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، شیخ عرب و عجم، حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک، پیر ارچی و خراسانی، امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے بہت عظیم خلیفہ ہیں۔ آپ اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ نقل کفر کفر نباشد، کفر کی نقل کرنا بھی کفر ہے، اور آپ فرماتے تھے کسی مسلمان کو مشرک کہنا، وہ مسلمان تو مشرک نہیں ہے لیکن کہنے والا مشرک ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے۔ تو کسی بھی مسلمان کو مشرک کہنا، کافر کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں واقعتاً ہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے شرک کی سٹین گنیں پکڑ رکھی ہیں، ان کے پاس پوری فیکٹری ہے، وہاں سے جناب وہ شرک 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 نکالتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو مشرک کہنا جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایسا آدمی جو دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امت محمدیہ شرک کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک نہیں کر سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں توحید کا پیغام امت کو سنایا ہے، اس انداز سے اور اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی چاشنی اور لطف و سرور کے ساتھ یہ پیغام اپنی امت کے کانوں میں ڈالا ہے، ان کے دلوں دماغ کی روح اور رگ رگ تک پہنچایا ہے کہ اب امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی۔ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک
سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث پاک کا حوالہ 4205۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف اور غم نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ نہ سورج کی عبادت کریں گے، نہ چاند کی عبادت کریں گے، نہ کسی بت کی، اور نہ ہی کسی پتھر کی عبادت کریں گے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے اس پر اپنی مہر ثبت فرما دی ہے کہ اب اندیشہ نہیں، خوف نہیں ہے، اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے۔ لہٰذا اس امت کی مشرک ہونے کے جو برات کا اعلان ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال کم و بیش پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ تو یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ ان باتوں کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو مسلم شریف کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر، اور مستدرک حاکم کے اندر، اور اسی طرح ابن ماجہ شریف کے اندر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور میرا سوال ہے کہ کسی مخلوق کو پکارنا، مشکل کشا، حاجت روا ماننا اور مددگار ماننا شرک نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خود رب کائنات نے قرآن مجید میں انبیاء کو پکارا ہے۔ کسی مخلوق کو آپ نے کہا کہ پکارنا شرک نہیں ہے، تو بالکل ہرگز نہیں ہے۔ صرف پکارنے سے شرک نہیں ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میرے پاس پڑھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بہت سارے پیغمبروں کو، بہت سارے نبیوں کو اسی طرح پکارا، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ تو اللہ رب العزت نے خود پکارا ہے۔ مثلا آج ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو لائق عبادت سمجھ کے پکارا جائے، لائق عبادت سمجھ کے پکارا جائے تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے طاقت اتنی عطا فرمائی ہے کہ پہلے ہی بات ہی یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اہل اسلام جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں نا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تو وہ لائق عبادت جان کر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب جان کر اس لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ پکارتے ہیں۔ تو یا کے ساتھ پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ اور جہاں تک مشکل دور کرنے اور حاجت پوری کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات ہے، تو یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھی ہیں۔ ان کا انکار کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کی عطا کا انکار کرنا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ پکار کر لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جو مسلمان کی ابتدا ہے نا، مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ اس کلمہ مبارک پر دل و جان سے عامل ہو جاتا ہے۔ کلمہ مبارک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کلمہ اتنی طاقت والا ہے، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار لی ہو،
لیکن وہ آخری وقت 80 سال زندگی گزار لی، 90 سال گزار لی، 100 سال گزار لی یا اس سے زیادہ گزار لی، آخری وقت میں مرتے وقت بھی اس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اتنا کلمے کی اس طاقت اور پاور ہے کہ ساری زندگی کے گناہ دھل جائیں گے، جنت کے لیے، اس کے لیے جنت میں جانے والے دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی پاور اور طاقت کا حامل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں یہ کلمہ مبارک رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیے جائیں، پھر بھی اس کلمے کی طاقت اور پاور زیادہ ہے۔ تو صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے بندے کو عمل اسی بات پر کرتے ہیں، کس پر؟ لا الہ الا اللہ۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے علیف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ بوٹی کیا ہے؟ وہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسی ضرب لگتی ہے کہ شرک کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ اور رہی بات پکارنے والی، تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا یا نار کونی، اے آگ، اللہ نے آگ کو پکارا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا، اللہ اکبر، کیا کہ گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، گلزار ہو جا میرے ابراہیم، میرے خلیل علیہ السلام کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ اب یہاں سرکار بے جان چیز ہے، اسے بھی یا کہہ کے مخاطب۔ بالکل بالکل، آپ کے سامنے قرآن پاک کی۔ میرا آپ سے حضور سے میرا سوال ہے، کیا کسی کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام، اولیاء کاملین اور بیت اللہ شریف، قرآن مجید، فرقان حمید اور مسلمانوں کی حتیٰ کہ قبریں اور نبیوں اور ولیوں سے نسبت رکھنے والوں کی ہر چیز کی تعظیم اور ادب کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر اللہ کی بندی کے قدم لگے، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جس جگہ پر آپ کے قدم مبارک لگے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ان جگہوں کی بھی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا، ان کی تعظیم نہیں کرے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہ آج تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک، جو حاجی اس جگہ کی تعظیم نہیں کرے گا، اس جگہ پر اس انداز سے وہ صحیح نہیں کرے گا، اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تعلیمات قرآن ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے ادب نہیں بنایا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور ان باتوں سے نکل کر تعظیم، ادب والے بجا لانے والے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ان لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے جو بے ادب ہیں اور جو گستاخ ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔